حافظ سرفراز کے بیانات کے لیے حافظ سرفراز عالم آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بزرگان محترم، آج میں آپ حضرات کے خدمت میں ایک بہت ہی افسوسناک شرمناک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ واقعات کو سنانا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ 2-4 روز قبل ایک ویڈیو واٹس ایپ کے ذریعے سے کافی وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب جنہوں نے اپنے کمرے کے اندر اپنے موبائل فون سے ویڈیو ریکارڈنگ کو لگا کر رکھ دیا اور ایک کپڑے کے ذریعے سے چھت کے اینگل میں اس کپڑے کو باندھا اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو لٹکایا اور لٹکا کر اپنے آپ کو پھانسی لگا کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ اس واقعے سے ہم اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ بہت سے حضرات جب کوئی خودکشی کرتا ہے، جب کوئی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، تو کیا ہمارے اس کے لیے ہم اور آپ کو کیا ترس کھانے کی اجازت ہے؟ جب ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے رہنمائی مل رہی ہے تو ہم اور آپ کو کسی اور چیز سے رہنمائی لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ سے بڑا رحم دل اس کائنات میں کوئی نہیں رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جنازے کو پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو پڑھا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دے، لیکن اگر آپ جنازہ پڑھا دیتے تو یہ ایک فضیلت ثابت ہو جاتی اور لوگ اس جرم کو، اس کرائم کو ہلکا سمجھتے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام دین کے اندر یہ خودکشی کرنا یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کتنی ہی سخت ٹینشن میں ہو، آپ کتنی ہی سخت پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، غم میں ہو، آپ کو کبھی بھی شریعت اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، برزخ کی زندگی میں اللہ رب العزت اس کو قیامت تک اسی حالت میں رکھے گا، اسی طریقے سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ مثلا کوئی شخص اپنے آپ کو کہیں پہاڑ سے گرا کے ہلاک کیا تو برزخ کی زندگی میں اللہ رب العزت پہاڑ قائم کریں گے اور پھر کہیں گے اس پر سے چھلانگ لگاؤ، اس پر سے کودو، تو اسی طریقے سے قیامت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی میں تو اس کو عذاب ملے گا ہی، لیکن قیامت سے پہلے قیامت تک اس کو یہ عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ پریشانی اس کو قیامت تک جھیلنی پڑے گی۔ یہ اتنا بڑا کرائم اور اتنا بڑا جرم ہے۔ اور بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک امام مسجد جس نے قرآن کو سیکھا، جس نے حدیث کو سیکھا، وہ حافظ ہوں گے یا قاری ہوں گے یا عالم ہوں گے، تو آپ ذرا غور کریں کہ جس کے اندر علم موجود ہے وہ ایسا حرکت کیوں کر رہا ہے، ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، ایسا قدم وہ کیوں اٹھا رہا ہے؟
ہم سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، غم ہے، تو دنیا کے اندر ایسا کوئی غم نہیں، ایسی کوئی تکلیف نہیں جس کا حل اللہ رب العزت نے نہیں رکھا ہو۔ ہر چیز کا حل اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ جتنی اذیت میں آپ ہوں، جتنی تکلیف میں ہوں، اگر حل نہیں بھی مل رہا تو یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ یہ کتنے دنوں کی زندگی ہے؟ یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ کی تکلیف، آپ کی اذیت، آپ کا غم ختم نہیں ہو رہا تو آپ اس کو تقدیر کا حصہ سمجھیں، کیونکہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ بزرگان محترم، وہ امام صاحب، وہ حافظ صاحب، وہ عالم صاحب، وہ مولانا صاحب جو بھی تھے، بہرحال ان پر ہم لوگوں کو ترس کھانے کی اجازت قرآن و حدیث نہیں دیتا۔ ہم اس پر ترس نہیں کھائیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ سے اس کو محروم کیا۔ نماز جنازہ میں جو فضیلت ثابت ہوتی ہے، جس طریقے سے ہمارے آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ کسی مشہور شخصیت سے جنازہ پڑھا کر لوگ یہ فخر سمجھتے ہیں کہ مشہور کسی شخصیت نے ہمارے لواحقین کا جنازہ پڑھایا، تو اس فضیلت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محروم کیا۔ کیوں اس کو محروم کرنا ضروری تھا؟ ورنہ لوگ اس جرم کو، اس کرائم کو ہلکا سمجھیں گے۔ سماج میں، معاشرے میں اس جرم کو لوگ پروموٹ کر دیں گے۔ تو بزرگان محترم، یہ بہت شرمسار، بہت ہی افسوسناک واقعہ رہا ہے جو کافی تیزی سے واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ وائرل ہو رہا ہے۔ اور ہم ایک چیز اور کہنا چاہیں گے کہ ہماری امت مسلمہ کے اندر، ہم سب کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم امام مسجد، مدرسے کے مدرس، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو بھی دین سے جڑے ہوئے ہیں، جو مسجد کے اندر اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر رہ کر کے امامت کا کام کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو تنخواہ بہت معمولی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی سب کی کمی ہے، ہماری آپ کی یہ کمزوری ہے۔ اگر ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی زمین بہت وسیع ہے، ہم کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں گے، کسی بھی میدان میں ہم چلے جائیں گے، ہم اپنی عزت کو، ہم اپنی شخصیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مال و دولت کے کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے غلط قدم اٹھایا۔ ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس پر ترس بھی نہیں کھاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھانے سے منع کیا ہے۔ اور ایک بات اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کے اندر ایک نوجوان تھا جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے بہادری کے جوہر دکھائے، جنگوں میں لڑے ہیں، اپنے آپ کو جھونک دیا جنگوں میں۔ تو ایک صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نوجوان نے تو کافی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، کافی مسلمانوں کی مدد کی ہے انہوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فی النار، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ آگ کے اندر، جہنم کے اندر انہوں نے جانا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پریشان ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ صحابہ ان کے تعاقب میں لگ گئے، ان کو دیکھنے لگے کہ ایسا یہ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جہنم مل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ جہنم کے اندر۔ آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ نے جب تعاقب کرنا شروع کیا، جب دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بہادری کے جوہر تو دکھائے، مسلمانوں کے لیے لڑا،
راہ خدا میں زخم بھی اٹھائی، لیکن جو ان کو تکلیف تھی زخموں کی، اس تکلیف کو نہ برداشت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو مار دیا۔ تو یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ہم سب کو اس پر ترس کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اس پر ترس نہیں کھائیں گے، ہم دعا ضرور کریں گے۔ ایمان والے تھے، کلمہ گو تھے، جنازہ تو ہونا چاہیے، ہوگا جنازہ، لیکن کوئی مشہور شخصیت جس کو لوگ فخر محسوس سمجھتے ہوں جنازہ پڑھا کر، ان کو علماء نے منع کیا ہے نماز جنازہ پڑھانے سے۔ خودکشی کرنے والوں کا نماز جنازہ نہ پڑھائے، اور کوئی عام آدمی اس کا نماز جنازہ پڑھا دے۔ ہم دعا تو ضرور کریں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن انہوں نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ اور ہم لوگ اماموں کو آج، مدرسوں کو آج جس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اماموں کو امام کی طرح نہیں سمجھتے، مدرسوں کو مدرس کی طرح نہیں سمجھتے۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس محلے کا امام معیشت میں پریشان حال ہو، اللہ رب العزت اس محلے کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بلکہ ہم اور آپ تو آج اماموں کو، مدرسوں کو تنخواہ جو دیتے ہیں وہ بہت معمولی تنخواہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے لوازمات کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کی زندگی چلتی ہے، ہم اسی کے مطابق اماموں کی، مدرسوں کی، خانقاہ میں رہنے والوں کی تنخواہ کو مناسب کریں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس واقعے سے سبق ملا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس افسوسناک، اس شرمناک حرکت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ رب العزت بچا کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔